الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ان ہستیوں کی دوستی ہے وہ ذات اللہ رب ذوالجلال خود لا خوف ہے، بے خوف ہے، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی افریٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی وہ سیڈنس نہیں ہوتا۔ ہم آج اس ہستی کے دربار میں حاضر ہیں جو ولیوں کے تاجدار ہیں، قطب الاقطاب ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین، مشرق مغرب شمال جنوب، جن کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آج سے نہیں مدتیں بیت گئیں، ملک پاکستان اور بیرون ممالک سے جوق در جوق مریدین، زائرین، عقیدت مندان اتنی سخت سردی کے موسم میں اکاڑا پہنچے، تو ان سب کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت سیف الادب بے نیاز حیات قلندر، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر، حضور ملنگی بابا اولیاء، مخدوم بابا چشتی نظامی، دربار عالیہ ملنگیہ، غلامان ملنگیہ، مہنامہ ملنگیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ اتنی سخت سردی میں سفر کر کے سینکڑوں میلوں کا، ہزاروں میلوں کا اکاڑا پہنچنا، یہ سچے عشق اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موسم میں تو بندہ رضائی سے نہیں نکل سکتا، تو جا کے اپنے گھر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، اپنے صوبے سے نکلے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ رسول سے سچی محبتیں۔ اور نہ آنے والے تو یہاں اگاڑے سے اٹھ کر نہیں آئے ہوں گے، اس محلے سے نہیں آئے ہوں گے۔ تو جو تن لاگے سو تن جانے، کیوں کہ حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی۔ یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو محدود عقل ہے، یہ عقل عشق کے پیمانوں کو نہیں جانچ سکتی، اس کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دو جہاں شد کامیاب۔ شیطان کے پاس عقل تھی، کیا تھی؟ عقل اور علم تھا، اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈل گیا۔ عقل عیار ہے، مکار ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، دغاباز ہے۔ عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، اور عشق بیچارہ نہ زاہد ہے، نہ ملا نہ حکیم۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ عقل کے ساتھ چل رہے تھے کہ عشق کے ساتھ؟ عشق غالب تھا نا۔ تو بس مریدوں کا پہلا گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے مرشد کے ساتھ گزاری؟ یہی رول ماڈل ہے مرید کے لیے۔ جس نے سچا مرید بننا ہو وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے کہ تن من دھن مرشد کی ذات پر قربان کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے دم قدم سے آج اسلام دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے، اسلام زندہ ہے، ورنہ کب کا ملیا میٹ ہو چکا ہوتا۔ وہ جو جانصاف تھے، وفادار تھے، سچے عاشق تھے، سچے مرید تھے۔ المرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، ارادہ مرشد کے تابع ہو جانے کا نام مریدی ہے۔ اپنی عقل کو سرنڈر کرنا، یہاں سے مریدی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سچا مرید بن جاتا ہے تو وہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے عبد القادر۔ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نام اس کا رکھتے ہیں
عبد القادر جب مرشد کے ہتھے چڑھتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتا ہے. پیدائشی طور پر معین الدین ہوتا ہے. جب مرشد کی خدمت میں جاتا ہے تو نائب رسول فی الہند بنتے ہیں, غریب نواز بنتے ہیں. پیدائشی طور پر مسعود نام رکھا جاتا ہے. جب پیر و مرشد کے قدموں میں پہنچے تو زہد الانبیاء بن گئے. ان کے پیروں میں بہشتی دروازے کھل گئے. یہ ہے مرشد کی قربتوں کا, صحبتوں کا نتیجہ. جب پیدا ہوئے تو عمر نام ہے, اور جب مرشد پاک کی خدمت میں پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا, باب نبوت بند ہو گیا. لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ سچے مرید کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میرا مرید سچا ہے, یہ میرا ہم مزاج ہے, ہم خیال ہے, یہ وہ اس طرح سوچتا ہے جیسے میں سوچتا ہوں. بات سمجھ. پھر دوسرے مرید کے بارے میں کہا جا رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, انا مدینہ العلم والی بابها, علم کا شہر ولی اس کا دروازہ. باب نبوت بند, باب ولایت کھل گیا. اب نبی کوئی نہیں آنا, اب قیامت تک ولی آتے رہیں گے. نبی جتنے آنے تھے آ گئے 1,24,000, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اور وہاں سے شروع کیا ہو گیا؟ ولایت شروع ہو گئی. ولایت کیا ہے؟ قائم مقام رسالت, قائم مقام نبوت. اب نبوت کا کام ولایت نے کرنا ہے. وہ کام جو پیغمبر کیا کرتے تھے, نبی کیا کرتے تھے, وہی کام اب اولیاء اللہ جن کو ہم غوث, قطب, ابدال, صوفی, مجذوب, کلندر یہ کہتے ہیں, ان ہستیوں کے ذمہ وہی کام ہے جو پہلے پیغمبروں کے ذمہ تھا. اور وہ کام کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا, ان کو اللہ کے راستے پر چلانا, اللہ کی طرف لے جانا اور اللہ سے ملانا. یہ ہے ڈیوٹی نبیوں کی اور ولیوں کی. ان کا کام بھی رشد و ہدایت, ان کا کام بھی رشد و ہدایت. وہ کیا کرتے تھے؟ نفسانیت سے نکالتے تھے لوگوں کو اور روحانیت کی طرف چلاتے تھے. اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی وہی کام کرتے ہیں. تو ہم حضور ملنگی بابا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہزاروں روپیہ خرچ کرنا, سفر کرنا, سردی برداشت کرنا, طبیعت ناساز ہونے کے باوجود. اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم قوالی سننے نہیں آئے. وہ 1,000 2,000 میلوں کا سفر کر کے قوالیاں تو جتنی مرضی نیٹ پہ نکال لو, ہزاروں قوالیاں آپ سن سکتے ہو. کون سا قوالا جو نہیں موجود؟ یوٹیوب نکال لو, فیس بک دیکھ لو, میڈیا بھرا پڑا ہے سارا قوالیوں سے. نعتیں سننے نہیں آئے. ہزاروں نعت خاں جو ہیں وہ میڈیا پر موجود ہیں. ابھی آپ کھولیں سارے, آپ آرام سے گھر بیٹھے رضائی میں بیٹھے ہوئے آپ سن سکتے ہیں جون سا مرضی نعت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بول تو نہیں ہو رہے. قوالی شروع کروائیں. عقل مندارا اشارہ کافی است, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ملک پاکستان کے معروف قوال اس دربار سے ان کا ہوا آغاز, اور آج ماشاءاللہ مبارک علی, ذوالفقار علی صاحب حاضر دربار ہیں. حضور ملنگی بابا سرکار کی بارگاہ میں آج کی نشست محفل سماع ان سے ہم سنیں گے. تو بس میں صرف آپ کے گوش گزار, میں آپ کے اور قوالیوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا, بالکل بھی حائل نہیں ہونا چاہتا. مجھے اصرار کیا گیا ہے بار 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 کہہ کر کہ آپ نے رات بھی خطاب نہیں کیا, صبح بھی نہیں کیا, شام کو بھی نہیں کیا, تو تھوڑا سا ہمیں خطاب سنا دیں, بیان سنا دیں. تو بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے گوش گزار چند باتیں کر رہا ہوں. تو انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ ادھر جائے کسی دل میں میری بات. حضور ملنگی بابا سرکار ہمیں ایک مشن دے کر گئے. یہ کون سا عرص ہے آج؟ 37واں سالانہ عرص مبارک. 36 عرص ہم دیکھ چکے ہیں اور 37واں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں 36 سالوں کے بعد. کیوں مبارک علی صاحب؟ یہ سردیوں میں ہم دوبارہ عرص دیکھ رہے ہیں 36 سال کے بعد. پھر دوبارہ وہ سائیکلنگ جو ہے 36 سال میں یہاں پہنچی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, نہ ہم قوالیاں سننے آئے ہیں, نہ نعتیں سننے آئے ہیں, اور نہ ہم
لنگر کھانے ہر بندہ گھر میں روز روٹی کھاتا ہے. کیا خیال ہے؟ حقیقت بیان کرنے کا وقت ہے. دنیا بدل گئی, ہمیں بھی بدلنا پڑے گا. کیوں کہ اگر نہ بدلے تو پھر یہ سانس چل رہی ہے رک جائے گی, لوگ اٹھائیں گے آپ کو مٹی میں دبا کے گھر آ جائیں گے اور دوسرے دن کل 47واں. کیا خیال ہے؟ یہ ہے انسانی زندگی کی کہانی. اور انسان لگا رہتا ہے پاگلوں کی طرح, میری 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 دولت, میرے بچے, میری بیوی, میرا مکان, میری دکان, میرا میرا میرا. تو یہ میرا میرا سارا ختم ہو جاتا ہے. جب انسان نفس کے چکروں سے نکلتا ہے تو پھر بنتا ہے فقیر. کیا بنتا ہے؟ فقیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فقری والفقر منی, کہ فقر مجھ سے ہے, مجھے فقیری پر فخر ہے, اپنی نبوت پر فخر نہیں کیا. کئی کئی دن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. درویشوں کا پہلا گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا. صحابہ صفا, وہ صفا کا جب اترا, آپ بھی مدینہ شریف مسجد نبوی میں موجود ہے, وہاں حضور تربیت کرتے تھے. حضور کی تربیت دو طرح کی تھی, جس کا ثبوت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سیکھا. کیا فرمایا؟ جلیل القدر صاحب کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ان ابو ہریرہ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ بھری پڑی ہیں ان کے حوالوں سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دو طرح کا علم سیکھا. ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرا جو ہے میں نے چھپا لیا. کیوں کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, بیوقوفی کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نبی کی کون سی ایسی باتیں ہیں جو ایک ان کا سچا مرید بتانا نہیں چاہتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے, اس کے ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں. یہ عرس کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کیا ہے؟ قوالیاں, قالین, جھنڈیاں, لائٹنگ, لنگر, دیگیں, یہ کیا ہے اس کا ظاہر. نمائش, کتابیں, ایڈیشن, رسالے, مریدین آ رہے ہیں, نذرانے پیش کر رہے ہیں, نعت خوانیاں ہو رہی ہیں, ختم شریف ہو رہا ہے. یہ سارا عرس کا ظاہر ہے. اسی طرح عرس کا ایک باطن ہوتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا نہیں تو کم از کم اس کے بارے میں باخبری ہو جانا چاہیے. باطن یہ ہے کہ جیسے یہ مہمان آئے ہیں اسی طرح باطنی طور پر, روحانی طور پر پاکیزہ ہستیاں بھی اس کے اندر موجود ہوتی. نبیوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرس میں تشریف لاتے ہیں. یہ اس کا باطن ہے, اندھوں کو نہیں نظر آتا. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے. اہل نظر مشاہدہ کرتے ہیں. یہ مشاہدہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اہل نظر تھے, وہ کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ بما صحابہ کرام بہشتی دروازے میں سے گزرے ہیں, اور اعلان کر دیا تالیاں بجا کر, اور آج تک وہ بہشتی دروازہ کھلا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں سے رسول پاک گزرے تھے, ان کے پیچھے صحابہ کرام گزرے تھے, انبیاء گزرے تھے, اولیاء گزرے تھے, اوروں کو نظر نہیں آ رہا تھا, اہل نظر دیکھ رہے تھے. تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو اہل نظر لوگ ہیں یہ تو مشاہدہ کر رہے ہیں آپ کا, یہ دنیا دار لوگ, اندھے لوگ, یہ کیسے یقین کریں گے؟ تو آج سب کو دیدار عام ہونا چاہیے. عرض کیا تو کہتے ہیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس وقت سب لوگوں نے کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. یہ بہشتی دروازے کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, یعنی اس کی تاریخی اہمیت حیثیت کیا ہے. بہشتی دروازہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ گزرے. اب یہ معاملہ کب ہوا؟ جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے. عتیق بھائی, آپ کو تقریباً 700 سال گزر چکا تھا. بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 700 سال. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت
ٹائم اینڈ اسپیس کے اصولوں سے بالا چیز ہے، ماورا ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری تھا۔ 70,000 فرشتے آتے ہیں روزہ رسول پر اور 70,000 جاتے ہیں، اور قیامت تک جو ایک دفعہ آ گئے دوبارہ اس کی باری نہیں آنی۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور جاتے ہیں، جس کو اس پہ شک ہو وہ اسلام سے خارج ہے، یہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، کبھی نظر آئے؟ آپ تھک گئے بچپن سے لے کر آج تک نمازیں پڑھ پڑھ کے سلام کرتے ہوئے، کبھی جواب آیا وعلیکم السلام؟ کہتے ہو نا السلام علیکم، السلام علیکم، کس کو کہتے ہیں سلام؟ یہ 2 ملائکہ ہیں آپ کے ساتھ ساتھ، 2 فرشتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز آپ کو نہ نظر آئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کبھی نظر آیا لیکن اسے ماننا پڑے گا۔ وہ 70,000 ملائکہ کبھی کسی کو نظر آئے؟ لوگ جاتے ہیں عمرے حج کرنے، جو وہاں پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو کعبے کے اندر اللہ تو نہیں کسی کو کبھی ملا۔ وہ ملکوں کے بادشاہ اور انسان جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں، دھو کے باہر آ جاتے ہیں، گلاب کی عرق سے غسل دے کے باہر آ جاتے ہیں۔ رات غسل تھا مزار اقدس کو، تو میں نے آپ کو وہ گزارش کی تھی، کیونکہ باقی لوگ عوام آ جائی ہے کہ یہ جو غسل ہوتا ہے، مجھ سے کسی نے سوال کیا یہ کیوں ہوتا ہے بزرگوں کے مزاروں کو غسل؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے گھر کو کیوں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں وہ 7 بادشاہ کے اندر جاتے ہیں اور غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر چادر چڑھائی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر کیا چڑھائی جاتی ہے؟ چادر پوشی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا گیا، اور پوری دنیا کے میڈیا پر نشر ہوتا ہے کہ آج بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو غسل دیا گیا کے گلاب سے، اور اس کے اوپر غلاف چڑھایا گیا۔ تو جیسے وہاں غسل ہوتا ہے ویسے ہی یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ادھر بھی غسل ہوتا ہے۔ وہاں غلاف چڑھتے ہیں، یہاں بھی غلاف چڑھتے ہیں۔ عاشقوں کی باتیں ہیں، عاقلوں کی عقل میں نہیں آ سکتی، ان کو اپنی عقل کا پہلے علاج کرانا پڑے گا کسی مرد کلندر کی صحبت میں، جوتوں میں بیٹھ کر۔ کیوں کہ علامہ اقبال گریٹ فلاسفر تھے، مشرق مغرب شمال جنوب ڈنکے بج رہے، بین الاقوامی ایئرپورٹ لاہور کا نام رکھنا تھا جہاں پوری دنیا کی فلائٹیں اترنی ہیں، تو اس ایئرپورٹ کا نام نہیں کو بندہ اور ملا، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھنا پڑا۔ کیا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بات کر رہا، فلاسفر ہے، فلسفے اور عقل اور استدلال کے اصولوں پر بات کرنے والا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ایک جہاں اور بھی ہے جس میں فردا ہے نہ دوش، وقت کم، اشاروں کنایوں میں آپ کو میں نے تھوڑا سا ایک میسج ڈیلیور کیا ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر مہینے کیا پڑھا کریں؟ کیا پڑھا کریں؟ اس دربار سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 31 سال آج پورے ہو گئے، 32واں شروع ہو گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس 100 میل ضلع کے اندر ایک دینی رسالہ شائع ہوتا ہے جو حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، پاکستان کی میڈیا لسٹ پر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ماہنامہ الملنگیہ۔ اور الملنگیہ جو ہے یہ کوئی مست و ملنگوں کا سلسلہ نہیں ہے، یہاں نظر آ رہا ہے تو مست و ملنگ، یہ سارے گریجویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹریڈر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، یہ سارے جو ہے پاگل تو نہیں۔ وہ کانسیپٹ جو ہم لے کر آتے ہیں جب بندہ یہاں آتا ہے تو وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں بھی نہیں، یہ وہ مست ملنگ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ مستوں ملنگوں کے پاس لائبریریاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کا کوئی دربار دیکھا آپ نے مبارک صاحب جہاں پر لائبریریاں ہوں، آڈیٹوریم ہو، کانفرنس ہال ہو، جہاں نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہو، جہاں پر کتابیں لکھی جا رہی ہوں، جہاں پر علماء بھی مانتے ہوں، فقہا بھی مانتے ہوں، وہ ایسا کوئی دربار ہے؟ جیسے ڈاکٹر شفیق صاحب ہمارے سلسلہ ملنگیہ کی علمی شخصیت، وہ بتا رہے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں، باقی روایتی پیر مریدی ہے، نظر نیاز کا ٹھیک کرنا اور بس بات ختم۔
مرید آ گئے روٹی کھاؤ اور جاؤ، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر دور بدل گیا، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اس کے اندر حق بات بتانی پڑے گی. لاجک کے ذریعے انسان ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، وزڈم کے ذریعے، عقل و دانش کے اصولوں کے مطابق. تو الحمدللہ اس درگاہ کو یہ فخر حاصل ہے، اکاڑے والوں کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے یہ فخر ہے. اور چیلنج ہے ہمارا پوری پاکستان کی خانقاہوں کو، درگاہوں کو، کہ اگر آپ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر نہ چلے تو بس یہ چند دن کی اور ہے پیری مریدی، یہ ختم ہو جائے گی. دور تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. تو الملنگیہ دربار پوری خانقاہوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نہیں، دنیا کہتی ہے. ہم اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بنے؟ یہ کتاب پڑھیں آپ، اس کتاب کے اندر دنیا خود بولے گی کہ یہ دربار اس کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں. اس میں فقہا بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، 100 کتابوں کے مصنف جو ہیں. یہ فریب لکھا ہے قومی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر مشرف ذہن الدین صاحب نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیف الادب بے نیاز حیات قلندر، صابر بے نیاز حیات قلندر، ملنگی بابا اولیاء چشتی نظامی ملنگی. تو اس کو آپ پڑھیے گا، سمجھیے گا، غور و فکر کیجئے گا، گھروں میں لے جائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پڑھائیں. علم کا دور ہے، ان کی تبدیلی، ان کی تربیت آپ لوگ نہیں کر سکتے، وہ آپ سے آگے نکل چکے ہیں. ذہن جو ہے آج کے بچوں کا، اس کو چینج کرنا ہے تو لاجک اور نالج کے ذریعے. آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے جس سے ان کی عقل سیٹسفائی ہوگی، مطمئن ہوگی. اس کے لیے کتاب. اللہ نے اپنا پیغام بھیجنا تھا دنیا میں تو کیا بھیجی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، 4 کتابیں بھیجی اور رسالے بھیجے نبیوں کے اوپر. جن کے پاس رسالے آئے وہ صاحب کہلاتے ہیں، اور جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی آسمانوں سے ان کو ہم صاحب کتاب نبی کہتے ہیں. تو کتاب کی اہمیت ضروری ہے. آج میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ کتابوں کی ہی مرہون منت ہے، اسی میں سے نکالا گیا ہے. کوئی وائرس آ جائے کہ سارے جہان کا انٹرنیٹ اڑ جائے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. کون سی انفارمیشن، کون سی ٹیکنالوجی؟ پھر پلٹنا پڑے گا آپ کو کتابوں کی طرف، کتاب خانوں کی طرف. تو کتب بینی کا شوق پیدا کریں، گھروں میں لائبریریاں بنائیں. اس سے مراد کیا ہے کہ ایک الماری بنا لیں، اور جو سارے جہان کا ہم کچرا اکٹھا کر کے گھر لے آتے ہیں. ہم ہر گھر کو جنرل سٹور بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنرل سٹور. ہم ہوٹل کے اندر چلے جائیں تو 10,000 روپے خرچ کے باہر آ جاتے ہیں اور حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ پر لاکھوں روپے برباد کرنے والی قوم، 5-5, 10-10 ہزار روپے کا جوتا لینے والی. تو جس قوم کے فٹ پاتھوں پر کتابیں بکتی ہوں جوتوں کے نیچے، اور سر کے اوپر شو کیسوں میں جوتے سجا کر رکھے ہو، تو پھر اس قوم کا کیا حشر ہوگا؟ ان قوم کا انجام یہی ہوا کرتا ہے جو ہو رہا ہے. ذلت و خواری ایسی قوموں کا مقدر بن جاتا ہے. نمود و نمائش پر لٹانے والی قوم، اپنے کپڑوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والی، شادیوں پر دکھاوا کر کے لاکھوں روپے اڑا دینے والی قوم. تو خدا را اس پیغام کو سمجھیے کہ آج کا دور تعلیم کا دور ہے. آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جس نبی کے کہنے پر آپ نماز پڑھتے ہو کیونکہ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا. اچھا، اللہ کے نبی کی ایک بات تو مان لی کہ فرض ہے، اور وہی زبان کہہ رہی ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اطلبوا العلم فریضۃ. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. تو اس پر عمل کب کرنا ہے؟ یہ نبی پاک نمازیں پڑھانے آئے تھے ہم، اور 63 سال اس دنیا میں گزار کر گئے تو صرف یہ بتا کر گئے کہ منہ پہ بال رکھا کرو اور نماز پڑھا کرو، بس. اتنا انہوں نے ورک کیا، مشن پھیلایا، سپیچ کی، پریچنگ کی ہے، بندے تیار کیے. اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب دے کر گئے آپ کو قرآن مجید. اس میں صرف یہ ہے کہ بس نماز اور
दाढ़ी नहीं, पूरा निजाम हयात देकर गए, दस्तूर हयात, ज़ाब्ता हयात, खाना कैसे है, पीना कैसे है, शादी कैसे करनी है, तरबियत कैसे करनी है, कारोबार कैसे करना है, हुकूमत कैसे करनी है, कौन सा काम है जो हुजूर हमें बता कर नहीं गए। अब नक्शे कदम पर हमने चलना है, अगर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कम से कम अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाने के लिए हुजूर के फरमान पर अमल करना शुरू करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस दरगाह को ये भी एजाज हासिल है, हर जुमेरात बाद नमाज इशा दर्स रूहानियत बाकायदगी से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मुकम्मल हो गए, उसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने आकर इस्तिफादा हासिल किया। हर इतवार को लेडीज का दर्स होता है, तो सैकड़ों हजारों खवातीन आलिमा, फाजिला, लॉयर्स, इंजीनियर, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, हर तरह के लोग आते हैं तो मुस्तफीद होते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो बच्चे जो हैं वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसी तरह साइंटिफिक डिपार्टमेंट SDDR डिपार्टमेंट एक नया बना है। इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ दर्स रूहानियत, रूहानियत के बातों को, रूहानियत की चीजों को साइंसी असूलों पर साबित करना, रिसर्च करना। और इस खसूसी एडिशन के अंदर वो सारी न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के तहत रूहानियत के वो सारे चीजें बताई गई हैं। औलिया कलाम एक वक्त में कई जगह पर होते थे, वो कैसे पहुंच जाते हैं। एक बंदा अमेरिका में पुकारता है पीर मुर्शिद को, तो पीर मुर्शिद की मदद वहां कैसे पहुंच जाती है। रात हम बैठे हुए थे मीटिंग में, डॉक्टर शफीक साहब भी थे, तो एक टेलीफोन आया साउथ कोरिया से। तो वो बातें और हैं, आमों के सामने बयान करने वाली नहीं है। क्यों? कि बुजुर्गों ने मना फरमाया, खासा दी गल हम आगे नहीं मुनासिब करने। अगर तो आप सारे खास हैं, लेकिन शरीयत में अदब अच्छा, तरीकत में लगी अच्छी, कहीं का होश है अच्छा, कहीं की बेखुदी अच्छी। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं, लालच से निकल जाएं, पंजगाना नमाज की तरफ आ जाएं, पाकीज़ा रहने की तरफ आएं, अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी असूलों पर करें, बच्चों को कुरान का इल्म सिखाएं, तरबियत दें, ताकि लोग कहें कि ये हुजूर मलंगी बाबा औलिया के मुरीद हैं। मलंगी बाबा हुजूर का कोई मुरीद ऐसा नहीं है, लोग कहें जो हाफिज़ कुरान ना हो, कोई मुरीद ऐसा नहीं है जो आलिम दीन ना हो, कोई मुरीद ऐसा नहीं है जिसको कुरान के 30 सिपारे हिफ्ज़ ना हो। समझ गए? दीन हासिल करें, दुनिया के ऊपर भी अबूर हासिल करें। शरीयत नाम सिर्फ चंद रस्मों रवाजों का नहीं है। ये बाबा फरीद गंजे शकर, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ये मौलाना निजामुद्दीन थे। क्या थे? मौलाना निजामुद्दीन बदायूं ने बहस महफिल शिकन, महफिलों में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता था। आलमों की महफिल में जब बाबा साहब के बारगाह में आए तो वो मौलवी निजामुद्दीन क्या बन गए? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। मौलाना फरीदुद्दीन ख्वाजा कुतुबा की बारगाह में पहुंचे तो ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद गंजे शकर। ऐसे ही ये सब अपने जमाने के। हमारे हजरत मलंगी बाबा सरकार आलिम दीन थे, अल्लामा थे, मुस्तनद, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ग्रेजुएट फकीर हैं। तो बस नफ्स पलीत पलीत चाकीता असासलो पलीत ना हंसे। जो अल्लाह कल गौसे आजम बनाता था वो अल्लाह आज जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। कौन कहता है जिंदा है? अच्छा, अगर वो जिंदा है तो उन्होंने तो गौसियत ले ली, कुतुबियत ले ली, किसी ने कलंदरियत ले ली, आप क्यों नहीं कुछ ले रहे? आप कहते हैं कि बस मुझे जो है मेरी सब्जी मिल जाए, मेरा प्लाट मिल जाए, मकान मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे तवीज मिल जाए। हमारी सोचें महदूद, उनकी सोचें लामहदूद। वो आला सोचों के मालिक थे हजूर मलंगी बाबा औलिया। उन्होंने अपने पीर मुर्शिद से क्या मांगा? उन्होंने अल्लाह को मांगा और अल्लाह उनको मिल गया और वो औलिया अल्लाह हो गए। कुरान मजीद इनको अला इन्ना औलिया अल्लाह कह के पुकारता है। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है। अल्लाह कहता है मैं ऐलान करता हूं, मैं जानता हूं इनकी शानों को, तुम क्या जानो नफ्स परस्तों को। क्या कहा कि इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का
शऊर नहीं, वो जिंदगी और है। कुलूबुल मोमिनीना इंशाअल्लाह ताला। तो उस मुबारक के फयूज़ बरकत जारी हैं। आज पहला दिन है, कल भी जारी रहेंगी तकरीबात, परसों भी जारी रहेंगी। परसों लंगो सलाम पर इख्तिताम होगा। तो उस पाक की नवाजिशात, अनवार तजल्लियात, फयूज़ बरकत, अल्लाह की रहमतें जो बरस रही हैं, उसको समेटने की कोशिश करें, उसको जाया ना होने दें। और वो कैसे आपको मिलेगी? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीम। खानकाहों में पहले अलफ से अल्लाह नहीं सिखाया जाता, अलफ से अदब सिखाया जाता है। क्यों कि अदब होगा तो अल्लाह मिलेगा। बेअदबा मकसूद ना हस्त ना तरगाए कोई बात, अदब से पा ना सके मंजिल मकसद कोई। जिसने अदब किया वही मुराद को पहुंचा, वो बुलंदियों पर पहुंचा। तो अदब, मोहब्बत, खिदमत, खलूस, सच्चाई, अखुवत, मसावत, भाईचारा, ये अपने अंदर पैदा करें। अपनी अनाओं को खत्म कर दें, हसद से जान छुड़ा लें, बुग़्ज़ को दिल से निकाल दें, झूठ का खात्मा कर दें, रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करें। तो फिर देखिए क्या होता है। फिर रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।